بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اس خاموشی کو سنیں جو رات کے گہرے سناٹے میں دل کے اندر اتر جاتی ہے، جب دروازے بند ہوتے ہیں، پردے گر جاتے ہیں اور انسان اپنے آپ سے آمنے سامنے ہوتا ہے۔ اس لمحے جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا، تب بھی کیا واقعی آپ اکیلے ہوتے ہیں؟ ایک ایسی ہستی جو نہ سوتی ہے نہ غافل ہوتی ہے، جو آپ کی سانس، دل کی دھڑکن اور ان خیالوں کو بھی جانتی ہے جو ابھی زبان تک نہیں پہنچے۔ ایک نگرانی جو صرف دیکھتی نہیں، حفاظت بھی کرتی ہے۔ ایک قربت جو خوف میں سہارا بنتی ہے اور آنسوؤں میں سکون۔ آج ہم اللہ کے اس نام کو یاد کریں گے جو یہ یقین دلاتا ہے کہ کوئی ہر لمحہ ہمیں تھامے ہوئے ہے، ہر حال میں، ہر وقت۔ یہ نام ہے المہیمن، جس کا مطلب ہے ہر چیز پر مکمل نگرانی رکھنے والا، محافظ اور گواہ۔ وہ جو ہر عمل اور ہر نیت پر نظر رکھتا ہے، وہ جو صرف دیکھتا نہیں بلکہ ہر لمحے حفاظت بھی کرتا ہے، وہ جو ظاہر ہی نہیں بلکہ باطن کے رازوں سے بھی مکمل باخبر ہے۔ وہ دل کے ہر خوف، ہر امید اور ہر سوچ سے آگاہ ہے۔ وہ نگران اور محافظ ہے جو کبھی نہیں تھکتا اور نہ ہی کبھی غافل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ المہیمن وہ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، نیتوں کے وزن پہچانتا ہے اور ان خوفوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جنہیں ہم کسی سے بیان نہیں کر پاتے۔ جب قدم ڈگمگاتے ہیں، جب راستے دھندلا جاتے ہیں، تب اس کی نگرانی ہمیں گرنے نہیں دیتی۔ وہ گواہ بھی ہے، محافظ بھی، اور ہر لمحہ سنبھالنے والا بھی۔ دنیا کی کوئی آنکھ آپ کو نہ دیکھ رہی ہو، تب بھی اس کی نظر آپ پر ہے، مگر یہ نظر سزا کے لیے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے ہے۔ یہ احساس انسان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتار دیتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے اور پھر بھی ہمیں چھوڑتا نہیں۔ المہیمن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم بے خبر نہیں، بے یار و مددگار نہیں۔ ہر سانس، ہر قدم، ہر نیت اس کے علم میں ہے، اور جس پر ایسا رب نگران ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی احساس انسان کے اندر ایک نئی ذمہ داری بھی پیدا کرتا ہے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جائے کہ میرا رب ہر لمحہ نگران ہے، تو پھر تنہائی بھی عبادت بن جاتی ہے اور خاموشی بھی امانت۔ وہ عمل جو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ نیت جو صرف دل میں ہوتی ہے، وہ آنسو جو اندھیرے میں بہتے ہیں، سب اس کے علم میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ المہیمن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل امتحان لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کیونکہ وہاں بھی ایک نگہبان موجود ہے، ایک ایسا نگہبان جو دھوکے میں نہیں آتا، جو نیت اور عمل کے فرق کو جانتا ہے، جو کمزوری کو بھی سمجھتا ہے اور سچائی کو بھی پہچانتا ہے۔ جب دنیا کا نظام بکھرنے لگے، جب انسان خود کو غیر محفوظ محسوس کرے، تب المہیمن کا تصور دل کو تھام لیتا ہے۔ یہ یقین کہ میرا رب ہر معاملے کی خبر رکھتا ہے، ہر خوف سے واقف ہے اور ہر حال میں حفاظت فرما رہا ہے۔ یہ نام ہمیں خوف میں قید نہیں کرتا بلکہ سکون عطا کرتا ہے، کیونکہ جس کی نگرانی اللہ خود کرے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر رات کے بعد ایک نگرانی ہے، ہر خاموش دعا کے بعد ایک سننے والا ہے، اور ہر تنہائی میں ایک ایسا رب ہے جو کبھی نظر نہیں ہٹاتا۔ اور جب دل اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے تو زندگی کا زاویہ بدلنے لگتا ہے۔ انسان خود کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ ایک کامل نگران ہر موڑ پر موجود ہے۔ آزمائش لمبی ہو سکتی ہے، راستہ کٹھن ہو سکتا ہے، مگر نظر الہی کبھی نہیں ہٹتی۔ المہیمن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ صرف ہمارے اعمال کا نگہبان نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا بھی محافظ ہے۔ وہ دل کو بھٹکنے نہیں دیتا، جب بندہ سچائی کو تھامے رکھے، وہ کمزور لمحوں میں بھی سنبھال لیتا ہے،
اور گناہ کے اندھیروں میں بھی واپسی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایمان کی حفاظت اسی کے ہاتھ میں ہے جو دلوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی ہر حالت، ہر نیت اور ہر دعا ایک ایسی ہستی کے سامنے ہے جو انصاف بھی جانتی ہے اور رحمت بھی، تو دل میں خوف کم اور یقین زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ یقین انسان کو تنہا نہیں کرتا بلکہ مضبوط بناتا ہے۔ المہیمن کا نام ہمیں یہ احساس دیتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں بکھرنے نہیں دیتا، جو گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے، اور جو ہر لمحہ یہ پیغام دیتا ہے کہ تم محفوظ ہو کیونکہ تم میرے دائرہ نگرانی میں ہو۔ اور یہی دائرہ نگرانی انسان کے دل میں ایک خاموش اعتماد پیدا کرتا ہے، ایسا اعتماد جو شور نہیں مچاتا مگر اندر سے مضبوط کر دیتا ہے۔ انسان سیکھ لیتا ہے کہ ہر فیصلہ کرتے وقت، ہر قدم اٹھاتے وقت وہ اکیلا نہیں، کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو ہم تم پر اس کے گواہ ہیں۔ المہیمن کا یقین انسان کو محتاط بھی بناتا ہے اور مطمئن بھی۔ محتاط اس لیے کہ ہر عمل ایک گواہی ہے، اور مطمئن اس لیے کہ ہر گواہی ایک عادل اور مہربان رب کے سامنے ہے۔ وہ رب جو نیت کو عمل سے پہلے جانتا ہے، ہر دل کی حالت سے واقف ہے اور ہر لمحے ہر چیز کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ یہ گواہی محض مشاہدہ نہیں بلکہ عدل کی بنیاد ہے۔ قیامت کے دن جب ہر شخص کہے گا میں بے خبر تھا، تب المہیمن کہے گا میں حاضر تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں جانتا تھا۔ یہ نام ہمیں احساس ذمہ داری دیتا ہے، ہم کبھی تنہا نہیں ہیں۔ ہماری ہر نیکی، ہر بدی، ہر خلوص، ہر ریا، سب پر المہیمن گواہ ہے، اور اس کی گواہی میں کوئی کمی یا بھول نہیں۔ یہ سب سے مکمل اور حقیقی گواہی ہے جو دل میں سکون اور یقین پیدا کرتی ہے۔ جب دل تھک جائے، جب دعا کے لفظ ساتھ چھوڑ دیں، تب بھی المہیمن خاموشی کو سمجھ لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا آنسو بے بسی کا ہے اور کون سا یقین کا۔ وہ ہر ٹوٹی ہوئی صدا کو سنتا ہے، چاہے وہ زبان سے نکلی ہو یا دل میں دبی رہ گئی ہو۔ یہ نام ہمیں ایک گہرا سکون عطا کرتا ہے، ایک سکون جو زندگی کے ہنگاموں کے درمیان بھی قائم رہتا ہے، نہ چھوٹنے والا، نہ بدلنے والا۔ یہ نگرانی ہمیں خوف سے نہیں، یقین سے جوڑتی ہے، کیونکہ جس دل پر المہیمن کی نظر ہو وہ دل کبھی بے سہارا نہیں رہتا۔ یہ یقین انسان کو ہر لمحے ہمت اور استقامت دیتا ہے۔ جب مشکلات کا پہاڑ سامنے آتا ہے، جب اندھیری راتوں میں راستہ دھندلا لگتا ہے، تب بھی دل جانتا ہے کہ ایک کامل نگہبان ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہے۔ ہر خوف کے لمحے میں اس کی موجودگی ایک روشنی کی مانند ہے جو اندھیروں کو چیر دیتی ہے۔ المہیمن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل حفاظت انسان کو دوسروں سے نہیں بلکہ اللہ کی نگرانی سے ملتی ہے۔ وہ ہماری کمزوریوں، ہماری کم علمی اور ہماری تنہائی کو سمجھتا ہے اور پھر بھی ہمیں سہارا دیتا ہے۔ اس کا علم نہ صرف ہر عمل کو دیکھتا ہے بلکہ ہر نیت، ہر سوچ، ہر دھڑکن تک پہنچتا ہے۔ یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کبھی اکیلے نہیں ہیں، چاہے دنیا کی نظروں سے چھپ جائیں، چاہے سب ہماری حالت سے بے خبر ہوں، اس کی نگرانی ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہر آنکھ جو نہیں دیکھ سکتی، ہر کان جو نہیں سن سکتا، اس کی طاقت سب کچھ جانتی ہے۔ اور یہ جاننا، یہ یقین دل میں اتر جانا، انسان کے اندر ایک گہرا سکون اور اعتماد پیدا کرتا ہے۔ المہیمن کے ساتھ ہر لمحہ، ہر پل، ہر قدم ایک حفاظت، ایک رہنمائی اور ایک محبت کی کہانی بن جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دکھاوا زیادہ ہے اور اصل حقیقت چھپی رہ گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اصل کامیابی دنیا کی تعریف یا لائکس میں نہیں بلکہ اس ذات کی رضا میں ہے جو المہیمن ہے۔ اپنی زندگی سے نقاب اتاریں، دوہری زندگی چھوڑ دیں۔ وہ رب جو آپ کو بھیڑ میں پہچانتا ہے، آپ کے تنہا لمحوں میں بھی آپ کے دل کی ہر دھڑکن اور ہر خیال سے واقف ہے۔
اپنے ہر عمل، ہر نیت، ہر پل اس کے سپرد کریں۔ دیکھیے کہ کس طرح وہ بکھری زندگی کے ٹکڑوں کو جوڑ کر خوبصورت تصویر بنا دیتا ہے۔ اپنے بچوں اور گھر والوں کو یہ سکھائیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب بھی آپ تنہا، خوفزدہ یا پریشان ہوں، ذہن میں لائیں، المحیمن، وہ دیکھ رہا ہے، سنبھال رہا ہے اور حفاظت کر رہا ہے۔ اسی پر بھروسہ کریں، اسی کے سائے میں سکون پائیں اور اپنی زندگی کو ایسے گزاریں جیسے ہر لمحہ اس کی نگاہ آپ پر ہو، کیونکہ حقیقت میں بھی ہے۔ یہ رشتہ، یہ قربت ہی زندگی کا اصل سکون ہے۔ اسے محسوس کریں اور اپنی دنیا کو اس کے نور سے روشن کر دیجیے۔ یا اللہ، یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے تیرے عظیم جلال و کمال سے بھرے ہوئے صفاتی ناموں کو سمجھنے اور دلوں تک پہنچانے کی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تیری صفات کا حق ادا نہیں کر سکا، میں ان لفظوں کا انتخاب بھی نہیں کر سکا جو تیری شان کے لائق ہوں۔ یہ لمحے، یہ کلمات، یہ نیت، سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے وقف کیے ہیں۔ اے رب العالمین، اگر اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی یا تیری شان بیان کرنے میں کوئی لغزش ہوئی ہو تو مجھ سے درگزر فرما۔ میں نہ عالم ہوں نہ فاضل، بس ایک عاجز بندہ جس کا دل تیرے ذکر پہ جھک جاتا ہے اور جس کی آنکھ تیرے جمال کے تصور پر بھر آتی ہے۔ یا رحمان، یا کریم، یا ستار، یا حکیم، یہ چند لمحے جو میں نے تیری یاد کے لیے صرف کیے، انہیں میرے لیے اور میرے سننے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں نفع بخش بنا دے۔ یہ پیغام، یہ کلمات کسی کے دل کو ہدایت دے دیں، کسی کی آنکھ سے آنسو بہا دیں اور کسی کو تیری طرف پلٹنے کا ذریعہ بن جائیں تو بس قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔